دعوت دوں گا فضیلت الشیخ حافظ محمد اقبال محمدی حفظہ اللہ کو کہ وہ آئیں اور اپنے اس عنوان پر لوگوں کو مستفید فرمائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه ويقول القرآن ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان رواه احمد او كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ صدر اجلاس، معزز علماء اکرام، سامعین و سامعات، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی و کبریائی، عظمت و جلال، تحمید و تقدیس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما ہی کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے بھیجے گئے انبیاء و رسول پر، عموماً نبی کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ساقی کوثر شافع اور محشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصاً۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ استقبال رمضان کی مناسبت سے الحمدللہ آج اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ ناچیز کو جس موضوع پر لب کشائی کرنے کے لیے مکلف کیا گیا ہے وہ ہے رمضان میں عبادات، ذکر و اذکار کی اہمیت اور فضیلت۔ حاضرین، رمضان کا مہینہ عن قریب ہمارے اوپر سایہ فغن ہونے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ مغفرت والا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ بہت سارے لوگ اس بات کو حدیث سمجھ لیے ہیں کہ رمضان کا پہلا عشرہ برکت کا ہے، رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور رمضان کا تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ حدیث نہیں ہے، بلکہ ہمارے اور آپ کی زبان کی باتیں ہیں۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ پورا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، رمضان کا پورا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان کا پورا مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اور یہ چیزیں ان حاضرین کو، ان سامعین کو، ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو رمضان کے مبارک مہینے میں
عبادتوں کو انجام دیں گے، بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے جو رمضان کے مہینے میں خصوصی عبادتوں کو انجام دیں گے، تو خصوصی عبادتوں کا مہینہ رمضان ہے۔ یوں تو دن بھی اللہ کی عبادت کے لیے ہے، راتیں بھی اللہ کی عبادت کے لیے ہے، ہفتے اور مہینے بھی اللہ کی عبادت کے لیے ہے، اور سال بھی عبادتوں کے لیے ہے، اور ہمیں ہر وقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے رہنا چاہیے۔ زندگی کا مقصد ہی یہی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس آیت کی تفسیر میں معروف مفسر قرآن علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں جو لیعبدون لکھا ہوا ہے، اس سے مراد الا لیوحدون ہے، کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت۔ ایسا نہ ہو کہ عبادت بھی کر رہا ہے اور شرک بھی کر رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ عبادت بھی کر رہا ہے اور کفر بھی کر رہا ہے۔ لہٰذا پوری زندگی جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہونی چاہیے، اور زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہی ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نحل کی 2 آخری کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور ان آیات میں بہت بڑا پیغام ہے، اور جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوتیں کی اس کے پہلے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزامات لگائے جاتے تھے، جو آپ کو تکالیف دی جاتی تھی، جو آپ کو پریشان کیا جاتا تھا، اس کا حل بھی بتایا گیا ہے۔ کیا کہا گیا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں سجدہ کرنے والے سے میں سے ہو جائیے سے مراد، یہاں سجدے سے مراد نماز ہے، یعنی نماز پڑھنے والے بن جائیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے۔ یقین سے مراد موت ہے، یعنی موت تک ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ کہنا کہ رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے، اس سے زیادہ مناسب لفظ یہ ہے کہ رمضان کیا سال کے 12 مہینے، سال کے 360 دن، پوری زندگی اللہ کی عبادت کے لیے ہی ہے، لیکن رمضان جو ہے، رمضان کا مبارک مہینہ جو ہے، رمضان کا مغفرت والا مہینہ جو ہے، رمضان کا جہنم سے آزادی والا جو کانسیپٹ ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو رمضان کے مبارک مہینے میں خاص کر عبادتوں کو انجام دیتے ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہوا یہاں تک کی گفتگو کا کہ عبادتوں کا خصوصی مہینہ رمضان ہے، اور خصوصی عبادتوں کا مہینہ رمضان ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے تو سال بھر عبادت نہیں کرتے ہیں، اب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لیا، فرض روزہ رکھا تو انہوں نے کہا یہی بہت ہے۔ نہیں، بلکہ خصوصی عبادتوں کا مہینہ رمضان ہے، لہذا رمضان میں خصوصی عبادتیں انجام دینا ہے۔ جو فرض چیزیں ہیں وہ تو سال بھر فرض ہے، وہ تو پوری زندگی بھر فرض ہے۔ مثال کے طور پر مرد حضرات بیٹھے ہیں، پوری زندگی ان پر نماز فرض ہے، یہ تو فرض ہے ہی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ان کے اوپر ضروری ہے، اسی طرح سے حقوق العباد کو ادا کرنا یہ بھی ان کے اوپر ضروری ہے۔ لیکن یہاں سے مراد یہ ہے کہ رمضان میں عبادات کے بارے میں جو بات کہی جا رہی ہے یہ خصوصی عبادتوں کو انجام دینے سے متعلق ہے، اور جو شخص رمضان میں خصوصی طور پر عبادتوں کو عمل میں لائے گا ایسے شخص کے لیے یہ مہینہ برکتوں والا ہے، ایسے شخص کے لیے یہ مہینہ مغفرت والا ہے، ایسے شخص کے لیے یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ رمضان تو ہے ہی، لیکن یہ مہینہ بہت سارے لوگوں کے لیے محرومی کا مہینہ بھی ہے، یہ مہینہ بہت سارے لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی کا مہینہ بھی ہے۔
یہ مہینہ بہت سارے لوگوں کے لیے نقصان اٹھانے کا مہینہ بھی ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ بہت سارے لوگ ہیں رمضان کے مہینے کو پائیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بجائے مغفرت کا، بجائے رحمت کا، بجائے جہنم سے آزادی کا مہینہ کے کہنے کے بجائے کیا کہا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن اپنی مغفرت نہیں کروا سکا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے اچھا بنانا ہے۔ اور یہ کب اچھا بنے گا؟ کہ جب ہم فرائض کے ساتھ ساتھ خصوصی عبادتوں کی طرف توجہ دیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ فرائض جو ہے، جیسے فرض نمازیں ہیں، یہ تو ابھی بھی پڑھنا ہی ہے اور رمضان میں پڑھنا بھی ہے، لیکن کچھ خصوصی عبادتیں رمضان میں جا کر ہمارے اوپر جو ہے اگر ہم کریں گے تو ہمارے لیے بہت ساری خیر و بھلائیاں اکٹھا ہو جائے گی۔ لہٰذا میں خصوصی عبادتوں کے تعلق سے اور ان کی اہمیت کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں، ورنہ عبادتیں تو بہت ہیں۔ تو ان خصوصی عبادات میں جو سب سے اہم عبادت ہے، جیسا کہ شیخ نے بھی فرمایا کہ وہ حسن نیت ہے، نیتوں کی درستگی ہے اور نیتوں میں اخلاص ہونا ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان میں فرض نمازیں بھی پڑھے، قیام اللیل بھی کرے، فرض روزے بھی رکھے، قرآن کی تلاوت بھی کرے، لوگوں کو نمازیں بھی پڑھائے، خوب صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ اور عطیات سے بھی لوگوں کو مالا مال کرے، لیکن اس کی نیت درست نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کی عبادتیں بیکار اور رائگاں ہیں۔ لہذا سب سے پہلے نیت کیا درست کرنا ہے۔ جس شخص کی نیت درست ہوگی، عمل کے درست کرنے میں ایسے شخص کو آسانی ہوگی۔ ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں، وقت کی نزاکت کے پیش نظر مختصر طور پر آپ کو بتا دوں کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کا درست ہونا جو ہے عمل کے صحت کی پہلی شرط ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں جو پہلی حدیث نقل فرمائی ہے وہ نیت سے متعلق ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اور لمبی حدیث ہے۔ اور اس حدیث کی اہمیت آپ دیکھیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح بخاری میں 7 مرتبہ ذکر کیا ہے، اور حدیث کی کوئی بھی کتاب آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس کتاب میں یہ حدیث موجود نہ ہو۔ اور اسی طرح سے محدثین کے اقوال کو اگر ہم نظر میں رکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس حدیث کے راوی جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور جس حدیث کے راوی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، اہل علم کو، اہل حدیثوں کو خصوصی طور پر یہ بات سمجھ جانا چاہیے کہ ان کی روایت کردہ حدیثوں میں زندگی کا اور زندگی کے بعد عالم برزخ کا اور اس کے بعد آخرت کا جو ہے بہت بڑا فائدہ ہمارے لیے موجود ہے۔ تو بہرحال جو بھی عبادتیں ہم انجام دیں، ہم اپنی نیتوں کو درست کریں۔ نیتیں جتنی درست رہے گی، عمل کا فائدہ اور عمل کا ثواب اتنا ہی زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ رمضان کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو 2 چیزیں ہیں خصوصی عبادتوں میں۔ رمضان کو اگر ہم بغور جائزہ لیں کہ رمضان کی جو بھی اہمیت ہے، رمضان کی جو بھی فضائل اور فضیلت ہے، ان کی جو اصل ہے وہ 2 چیزوں پر ہے۔ ایک تو دن کا روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اور دوسرا قرآن، جسے کچھ لوگوں نے یا ہم جو حدیث کو پڑھیں گے تو اسے قیام کے ساتھ بھی موسوم کیا گیا ہے۔ تو روزہ ایک بہت ہی فضیلت والا عمل ہے۔ رمضان کے روزے اللہ رب العالمین نے فرض رکھے ہیں اور اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں ثواب کو پانے کی نیت سے رمضان کے فرض روزے رکھے، ایمان کی حالت میں یعنی کامل یقین کے ساتھ اور ثواب کو پانے کی چاہت اور ریاکاری کے بغیر
اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دل کی خوشی کے ساتھ رمضان کے فرض روزے رکھے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ایسے شخص کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو وہیں قیام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس شخص نے ایمان کی حالت میں یعنی اللہ رب العالمین پر کامل یقین رکھتے ہوئے، واحتسابا ثواب کو پانے کی لالچ اور امید میں، اخلاص نیت کے ساتھ، ریاکاری کے بغیر، دل کی خوشی کے ساتھ رمضان میں قیام کیا۔ قیام کرنے سے مراد کیا ہے؟ تراویح کی نماز پڑھی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، نمازوں کے لیے، قرآن کو سننے کے لیے وہ شخص کھڑا رہا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ایسے شخص کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو آپ کو بتانا یہ مقصود تھا کہ رمضان کی جو خصوصی عبادتیں ہیں ان کا جڑاؤ جو ہے، اصل جو ہے وہ ایک تو روزے سے ہے اور دوسرا جو ہے وہ قیام اور قرآن سے ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں قیامت کے دن ہم تمام حاضرین کے لیے جو باتوں کو سن کر اس کو اخلاص نیت کے ساتھ عمل میں لائے گا، ان لوگوں کے لیے انشاءاللہ سفارشی بن جائے گی۔ لہٰذا مسند احمد کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کرے گا۔ یقول القرآن ربی منعتہ اللیل نوم باللیل، قرآن کہے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اے میرے پروردگار، میں نے رات کو اسے سونے سے روکے رکھا تھا، فشفعنی فی، لہذا میری سفارش اللہ تو اس شخص کے حق میں قبول فرما۔ ویقول الصیام، اور روزہ بھی کہے گا کہ ربی منعتہ الطعام والشہوۃ فشفعنی فی، اللہ تعالیٰ کے سامنے روزہ کہے گا کہ اے اللہ، میں نے اسے کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشات سے روکے رکھا تھا، لہذا اس بندے کی حق میں تو میری سفارش کو قبول فرما۔ قال فیشفعان، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم دونوں کی سفارشیں اللہ رب العالمین کے یہاں قبول کی جاتی ہیں۔ یہ کس کے لیے؟ آج ہر شخص سفارش کا دعوے دار ہے، ہر شخص کہتا ہے کہ اس کا دامن پکڑ لیں گے اور اس کا دامن پکڑ لیں گے۔ ہر شخص کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ جس کو سفارش کی اجازت دی جائے اس سے سفارش کی امید ہے، لیکن اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ سفارش کیا ہے، اور حدیث میں بتا دیا گیا کہ قرآن بھی سفارش کرے گا، اور قیام یعنی قیام میں قرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے، قرآن بھی سفارش کرے گا اور روزہ بھی سفارش کرے گا۔ لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جو دن کو روزہ رکھتے ہوں گے اور رات کو قرآن سنتے ہوں گے یا قرآن کو سننے کے لیے کھڑے رہتے ہوں گے۔ مجھے بتائیے کہ کوئی شخص دن کو روزہ نہ رکھے، دن بھر سوتا رہے اور رات کو جو ہے بازاروں میں اور مینا بازاروں میں گھومتا رہے، اور وہ اللہ کے سامنے پہنچے اور یہ امید رکھے کہ قرآن اس کی سفارش کر دے، اور یہ امید رکھے کہ روزہ اس کی سفارش کر دے، تو کیا اس کی سفارش ہوگی؟ کیا قرآن اور روزہ اس کے لیے سفارش کریں گے؟ بالکل سفارش نہیں کریں گے، یہ صرف امید ہے۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن ہماری سفارش کرے، ہم چاہتے ہیں کہ روزہ ہماری سفارش کرے، تو ہمیں رمضان کی خصوصی عبادت روزے جسے اللہ نے فرض فرمائے ہیں اسے رکھنا ہوگا، اور اسی طرح سے رات کی خصوصی عبادتیں جیسے کہ قیام اللیل، قرآن کو پڑھنا اور قرآن کو کھڑا ہو کر حافظ صاحب کے پیچھے سننا، اس کا خصوصی اہتمام کرنا ہوگا۔ لہذا
یہ دو اہم عبادتیں ہم پکڑ کر چلے کہ دن کی سفارش جو ہے قیامت کے دن وہ روزہ کرے گا، اور رات کی سفارش جو ہے وہ قیامت کے دن قرآن کرے گا۔ بہت ساری عبادتیں اور ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کی حالت میں ان دونوں کا اہتمام کر لیا اس کو سفارش بھی ملے گی اور ایسے شخص کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، بہت ساری چیزیں ہیں، عبادتوں کی اہمیت جو ہے بہت زیادہ ہے، اور رمضان کی خصوصی عبادتیں فرض روزوں کا اہتمام ہونا چاہیے، اور یہ فرض ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جن لوگوں سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے ان لوگوں میں روزہ رکھنے والے لوگ بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ احزاب آیت نمبر 35، یہ 22ویں پارے کے پہلے صفحے میں آیت ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات، کہ روزہ رکھنے والے مرد حضرات اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرہ، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے مغفرت، جنت کا سرٹیفکیٹ تیار کر رکھا ہے، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور ان کو عظیم بہت بڑا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اہل علم مفسرین اس آیت سے متعلق ایک اہم علمی نقطہ بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب والصائمین والصائمات ذکر کیا کہ روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، تو اس کے فوراً بعد کہا والحافظین فروجہم والحافظات، کہ شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور پھر کہا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ ان آیات کی ترتیب، اس آیات میں الفاظ کی جو ترتیب ہے اس سے ایک اہم نقطہ یہ پتہ چلا کہ جب ہم روزہ رکھ لیتے ہیں تو ہمارے لیے شرمگاہوں کی حفاظت جو ہے وہ آسان کام ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ جب ہم روزہ رکھ لیتے ہیں تو ذکر اور اذکار کرنے میں ہمیں اللہ رب العالمین کی جانب سے خصوصی امداد حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ روزہ رکھنے والوں کے لیے جو خصوصی ہدایتیں کیا ہیں کہ صرف کھانے پینے سے نہ بچیں، بلکہ کھانے پینے سے رکنے کے ساتھ ساتھ اپنی خواہشات سے بھی بچیں، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے رہیں۔ اگر روزے دار روزہ رکھ لے اور جو ہے اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ دے، روزے دار روزہ رکھے اور اپنی زبان سے گالیاں دے، غیبت کرے اور جو ہے طرح طرح کے فسق و فجور کے گناہ کے کاموں میں ملوث رہے، تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کو روزہ رکھنے والا اور قیامت کے دن راتوں میں قیام کرنے والا اگر اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے تو قیامت کے دن فقیر، قلاش اور مفلس بن کر آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی عبادتوں میں بڑا نقص ہوگا، اور جن لوگوں کے حقوق کی اس نے پامالی کی ہوگی اس کی نیکیاں تو ان کے حق میں ٹرانسفر ہو جائے گی، اور اگر نیکیاں کم پڑ جائے گی تو ان کے گناہ جو ہے ان کے حصے میں، ان کے نامہ اعمال میں لاد دیے جائیں گے۔ لہذا روزہ رکھنے کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کی ہمیں حفاظت کرنی ہے وہ شرمگاہوں کی حفاظت ہے، اور اسی طرح سے زیادہ ذکر کا، اللہ کو یاد کرنے کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، بہت ہی اہم حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، صحیح مسلم کے نمبر میں اختلاف ہے، بہرحال 1151 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا ہر عمل کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، ایک کا 10 کے برابر اجر دیا جاتا ہے،
یہاں تک کہ 700 گنا تک بڑھاتا ہے۔ قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، سوائے روزے کے۔ کیوں؟ کیونکہ روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور روزے کا اجر اور ثواب اور بدلہ میں ہی دوں گا۔ یہ بہت ہی اہم حدیث ہے۔ جو بگنرز ہیں اور جو اسلام کے بنیادی تعلیمات کو اچھے طور پر سمجھنا چاہتے ہیں، ان کو یہ حدیث ضرور سمجھنا چاہیے کہ کیا نماز اللہ کے لیے نہیں ہے؟ کیا صدقات اور خیرات اللہ کے لیے نہیں ہے؟ کیا قیام اور تلاوت اللہ کے لیے نہیں ہے؟ یہ سب بھی اللہ کے لیے ہے، اور روزہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو یہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، وہ اس لیے کہ اگر کسی شخص نے سحری نہیں کیا، گھر والوں نے اسے خوب اٹھایا، بیٹا اٹھ جا، بیٹا اٹھ جا، اٹھا نہیں، صبح اٹھا اور نیت اس نے کر لی، تو صرف نیت کرنے سے ہی وہ روزے میں داخل ہو جائے گا۔ بعض دفعہ بہت ساری عبادتیں جب انجام دیتا ہے شخص، نماز پڑھ رہا ہے تو دکھ رہا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے دکھ رہا ہے تو لوگ کہہ دیتے ہیں ہاں قرآن پڑھ رہا ہے، صدقہ اور خیرات کر رہا ہے تو لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن روزے دار سمجھ میں نہیں آتا کہ فلاں شخص نے روزہ رکھا یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے اور کس نے روزہ نہیں رکھا ہے، اور کس نے اللہ کے لیے روزہ نہیں رکھا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ رب العالمین عملوں کا ثواب فرشتوں کے ذریعے دیتا ہے کہ اس کو اتنا اس کے جو ہے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے، لیکن روزہ ایسا عظیم الشان عمل ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ تو سوچئے جب اللہ دیتا ہے تو پھر چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، تو روزہ اس قدر اہم ہے۔ حاضرین، یہ بہت ہی اہم عبادتیں ہیں، اور رمضان کا لمحہ لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے۔ بہت سارے لوگ عبادتوں سے منہ چراتے ہیں اور عبادتوں سے کٹ کر رہنا چاہتے ہیں۔ رمضان تو سب کو، بہت سارے لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، لیکن تاجر اپنی تجارت سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اسی طرح سے گھومنے پھرنے والا گھوم پھر کر جو ہے اپنی آنکھوں کو لذتوں سے جو ہے وہ تسلی فراہم کرتا ہے۔ لیکن جو شخص حقیقی معنوں میں عابد ہوتا ہے، ایسا شخص رمضان کی عبادتوں کو انجام دے کر آخرت کے بیلنس میں، اپنے نامہ اعمال میں پروفٹ جمع کر لیتا ہے۔ تجارت کی خوبی کیا ہے؟ تجارت کے ذریعے سے انسان اپنی آگے کی زندگی کی حفاظت کر لیتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ تجارت کے اصولوں میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ تجارت میں انسان کو کبھی فائدہ بھی ہوتا ہے اور تجارت میں انسان کو کبھی نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا اور اسی طرح سے نمازوں کو قائم کرنا، صدقہ اور خیرات دینا، یہ ایسے اعمال ہیں کہ جس سے کسی بھی مسلمان کو نقصان نہیں ہونے کا۔ ہم یہ سوچیں کہ نماز پڑھ لوں گا، تلاوت کروں گا، بہت سارے لوگ ہیں روزہ اس لیے نہیں رکھتے کہ محنت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو روزہ رکھوں گا تو پھر کماؤں گا کیا؟ اللہ نے رزق کی ذمہ داری لے کر رکھی ہے، اور اگر ہم تلاوت قرآن کریں گے، نمازوں کو قائم کریں گے اور خوب صدقات اور خیرات کریں گے، تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ آپ کو نقصان سے دوچار نہیں کرے گا۔ سورہ فاطر آیت نمبر 29، ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی غور و فکر کے ساتھ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں، یہ نہیں کہ فر پڑھ، تلاوت کا مطلب ہی ہے غور و فکر کے ساتھ پڑھنا، کہ کوئی آیت کو ہم پڑھ رہے تو آمنو لکھا ہے تو مطلب سمجھ جاؤ کہ ہم کو کہا جا رہا ہے۔ تو غور و فکر کے ساتھ پڑھنا، باریکی کے ساتھ پڑھنا، اس کو جو ہے تجوید کے تقاضوں کے ساتھ پڑھنا۔ تو یہ خصوصی پیغام آپ کو میں دینا چاہوں گا کہ امت کے افراد کی ایک بڑی کمی اور کوتاہی جو ہے، اور جس چیز کی اہمیت کو ابھارنا چاہیے وہ کیا ہے کہ قرآن کو ہم غور و فکر کے ساتھ پڑھیں۔ دوسرا یہ کہ ہم اس کو قواعد کے ساتھ پڑھیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، قرآن کی تلاوت کریں تو اس کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے پڑھیں۔ ایسا نہیں کہ بس روایتی طور پر ہم نے پڑھ لیا اور سن لیا، بلکہ جب سنیں تو اس نیت سے سنیں کہ اس کو سننے سے اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہم پر ہوگا، اور جب پڑھیں تو اتنے غور و فکر کے ساتھ پڑھیں کہ ہمارے دل کے دریچے کھل جائے اور ذہن کی بندشیں جو ہے لوگوں کی غلامی سے، شرک کی گندگی سے، کفر کی ضلالت سے
پاک ہو جائے اور ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو ڈائریکٹ جو ہے مضبوط کر لیں۔ تو جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو ہے سرًا و علانیہ پوشیدہ طور پر صدقہ دیتے ہیں اور اعلانیہ طور پر صدقہ دیتے ہیں، اہل علم نے کہا کہ پوشیدہ طور پر صدقے سے مراد جو ہے وہ نفلی صدقہ ہے۔ نفلی صدقہ جو ہے ایسا چھپا کر دو کہ سیدھے والے نے دیا تو الٹے کو پتہ نہ چلے، اور اعلانیہ صدقے سے مراد کیا ہے؟ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یرجون تجارۃ لن تبور، یہ لوگ ایسی تجارت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رہے ہیں کہ اس میں ان کو کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ تو یہ آپ ذہن سے نکال دیں کہ اگر میں قرآن ہی پڑھتے رہوں گا، کہ اگر میں نماز ہی پڑھتے رہوں گا، روزہ ہی رکھتے رہوں گا تو میں فائدہ کیا ہوگا؟ ارے آخرت کا سب سے بڑا فائدہ ہوگا میرے بھائیوں، اور اس میں کبھی بھی کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر ایک کھجور بیچنے والا رمضان میں کھجور نہ بیچے تو ہم کہیں گے سال بھر بیچتے اور اس میں کھجور نہیں بیچے۔ آپ اس لیے دیکھیں گے کہ بازاروں میں جو سال بھر بھی کھجور نہیں بیچتے وہ بھی کھجور بیچنے لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں رمضان میں کھجور کی کھپت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے ہی جو سال بھر عبادت نہیں کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ سال بھر بھی عبادت کرے، اور جو سیزن ہے عبادتوں کا، نیکیوں کو کمانے کا، جیسے عام تاجر کھجور بیچنے لگے فائدہ اٹھانے کے لیے، ویسے ہی اچھے مسلمان کی، مومن کی خوبی اور نشانی یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادتوں کو انجام دینے لگے اور اللہ تعالیٰ سے تجارت میں خوب منافع کمائے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن قیام اللیل کا اہتمام فرمایا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا بتائیے کہ فرض ہے کہ سنت ہے، اور سنت ہے تو سنت موقدہ ہے کہ غیر موقدہ ہے، نہیں پڑھے تو چلتا بھی ہے کیا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا فرمایا کہ زیادہ ترغیب نہیں دلاتے تھے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اور اس تہجد میں، قیام اللیل میں، تراویح کی نماز کا عالم یہ تھا کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، آپ کے پاؤں میں سوجن آ جاتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اگلے پچھلے سب خطائیں اور گناہ تو معاف ہے، کیوں اتنا اہتمام کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ کا اس حدیث کی بنا پر ہم یہ مسئلہ مستنبط کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کو انجام دیتا ہے۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ عمرو بن مرہ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جاء رجل من بنی قزاع، بنی قزاع کا ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کیا کہا؟ ارأیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، آپ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا خیال ہے کہ میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ وَصَلَّيْتُ صَلَوَاتِ الْخَمْسِ، اور میں دن بھر کی 5 فرض نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کا اہتمام کروں۔ وَآتَيْتُ الزَّكَاةَ، اور میں زکوٰۃ جو مجھ پر لاگو ہوتی ہے، جو میں نصاب جتنا میرے اوپر بیٹھتی ہے وہ زکوٰۃ دوں۔ وَصَوْمَ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھوں۔ وَقُمْتُهُ، اور رمضان میں قیام کروں۔ فَمِمَّنْ أَنَا، تو مجھ کو کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن مَاتَ عَلَى هَذَا كَانَ مِنَ الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ، جو شخص ایسا کرتے کرتے انتقال فرما جائے گا، ایسا شخص صدیقین کے ساتھ ہوگا اور ایسا شخص جو ہے شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو آپ کو بتا دوں یہ حدیث، اسی میں پورا وقت نکال بتا دیتا میں۔ اس حدیث میں آپ دیکھیے کہ وہ جو بنی قزاع کا شخص آیا اس نے جو چیزیں بیان کی وہ کیا تھی؟ شہادتین، یہ تو فرض ہے، 5 وقت کی نمازیں یہ تو فرض ہے، زکوٰۃ یہ تو فرض ہے، رمضان کے روزے یہ تو فرض ہیں۔ اس شخص نے کیا کہا؟ وَقُمْتُهُ، اور میں رمضان میں قیام بھی کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں کہا کہ سب فرض بنا رہے ہو، بیچ میں یہ نفل یا بیچ میں سنت چیز کو لے کے آئے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا کہا
کہ اگر تم اس کا اہتمام کرتے کرتے انتقال فرما گئے. ابھی اہل علم بیٹھے ہیں, اس میں جو ہے لفظ ہے عربی کا کانا. یہ کانا جو لفظ ہے یہ پرفیکٹ کنٹینیوس کے لیے آتا ہے, یعنی ایسا کنٹینیو کرتے تھے, یعنی ہر سال ایسا نہیں چھوڑ پکڑ کے پورا رمضان. کانا من الصدیقین والشہداء, ایسے کرتے کرتے یعنی قیام کا بھی اہتمام کرتے کرتے تمہارا انتقال ہو گیا تو تم صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے. تو صدیقین اور شہداء کہاں ہوں گے؟ یہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقتوں سے جو ہے اپنے آپ کو خوشی فراہم کر رہے ہوں گے. تو میرے بھائیوں, آپ دیکھیے کہ قیام کتنی زیادہ اہمیت والی چیز ہے. آج کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھتے نہیں آتا, پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں کون سی صورت ہے, کہاں کون سی صورت ہے. ایک بار میرے ساتھ خود ایسا ہوا کہ 2-4 تراویح ہوئی, وہ اب میرے پاس بار بار آئے سورہ یاسین پڑھ کر سنا دو تراویح میں. ارے بھائی, میں نے کہا ترتیب سے چلتی ہے, تو پڑھتے نہیں آتا, کہاں کیا ہے نہیں پتہ ہے, کیسے پڑھنا ہے نہیں پتہ ہے. کم سے کم یہ کر لیجئے کہ قرآن کو سن کر قیام میں کھڑے رہ کر شکر گزار بندے بن جائے. اور قرآن کو سننا بھی عبادت ہے. قرآن کو سننے سے کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. سارا معاملہ اللہ کے رحم و کرم کا ہے. جب قرآن کو پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ, غور سے سنو, وَأَنصِتُوا, اور خاموش رہو, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو صرف قرآن سننے کا ہی ایک بڑا فائدہ یہ ہے غور سے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں, اللہ کی برکتیں, اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحم و کرم حاصل ہو جاتا ہے. اور اہل علم نے یہ بھی کہا کہ قرآن کو پڑھنا جو ہے اور قرآن کو سننا جو ہے, ایک روایت کے مطابق یہ قرآن کو پڑھنے کے برابر ہے. تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم پڑھنا نہیں آتا ہے تو پڑھنا سیکھیں. پڑھنا سیکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کو ایکسپرٹ سے سننے کا بھی اہتمام کرے. اور اس کے بعد کی بہت ساری عبادتیں ہیں, ان کا بھی خصوصی خیال رکھیں. رمضان کی عبادتوں میں ایک بہت اہم عبادت جو ہے عمرے کو انجام دینا ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون ام سنان رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ تم ہمارے ساتھ حج کو کیوں نہیں گئی تھی؟ تو اس عورت کے ساتھ مسئلہ تھا. مسئلہ یہ تھا گھر پہ کہ شوہر جو تھے ان کے پاس اپنی سواری تھی اور گھر پہ ایک ہی سواری تھی, گھر کے کام کاج بہت تھے, بچے بھی تھے. تو انہوں نے کیا کہا کہ سواری 2 تھی, ایک سواری پہ میرے شوہر آپ کے ساتھ حج کو چلے گئے تھے اور ایک سواری پر جو ہے میں پانی وغیرہ جو ہے لے کر لانا لے جانا کرتی تھی, اور بچوں کی کفالت اور ان کی دیکھ بھال کا بھی مسئلہ تھا. تو کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً. اب جب رمضان آئے تو تم اس میں عمرہ کر لینا. رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے. حج کے برابر سے مراد یہ ہے کہ حج کے برابر ثواب ملتا ہے, اس سے فرضیہ ساقط نہیں ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ مالداروں کو چاہیے کہ جن عبادتوں کو وہ مال سے انجام دیں اس میں ایک عمرہ کی ادائیگی ہے. لیکن یہاں ایک بات بھی یاد رکھیں کہ بار بار نفلی عمرہ کرنے سے افضل یہ ہے کہ آپ اپنے غریب اور فقراء, دوست احباب, رشتہ داروں کی طرف خصوصی توجہ دیں. صدقہ جاریہ کے کاموں میں اپنا پیسہ لگائیں. ورنہ یہ تو ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جس کے پاس تھوڑے بہت پیسے نہیں وہ عمرے پر چلا, عمرے پر چلا. ارے بھائی, بار بار نفلی عمرہ کرنے سے افضل کیا ہے؟ پھر افضل یہ ہے کہ فقراء اور مساکین اور حاجت مند اور ضرورت مند بیواؤں, مسکینوں اور دیگر جو ہے محروم اور جو ہے سائلین, ان کی طرف جو ہے توجہ دی جائے. اسی طریقے سے رمضان میں جن چیزوں کا خصوصی اہتمام کرنا ہے وہ ذکر اور اذکار ہیں, جو اصل موضوع ہے. اصل میں ذکر اور اذکار بھی عبادت ہے, اور ذکر اور اذکار کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ یہ ایسا کام ہے جس میں کم محنت میں زیادہ اجرت ملتی ہے. یہ ایسا عبادتی کام ہے جس میں کم محنت میں زیادہ جو ہے
اجرت ملتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ آدمی ایک کلمہ نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک کلمے سے ہی خوش ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، کہ بڑا آسان کہنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جو رحمان کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت ہی زیادہ بھاری ہیں۔ قیامت کے دن جو حساب و کتاب ہوگا وہ میزان قائم کیا جائے گا، تو جس نے ان کلموں کا اہتمام کیا ہوگا اس کا نیکی کا پلہ جو ہے وہ بھاری ہوگا۔ خفیفتان علی اللسان، بولنے میں زبان پر بہت ہی زیادہ ہلکے ہیں، یعنی اتنے ہلکے کہ اس کے لیے جو ہے وضو بنانے کی ضرورت نہیں آپ کو، بہت دوڑ بھاگ کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو، مصحف کھولنے کی ضرورت نہیں آپ کو، اگر کپڑے نہیں پہنے تو کپڑا پہننے کی بھی ضرورت نہیں آپ کو، بلکہ آسان ہے، کبھی بھی کیسے بھی کہیں پر بھی اللہ کہ بیت الخلاء وغیرہ میں نہیں بولنا چاہیے، تو اس کا جو ہے اہتمام ہم کر سکتے ہیں۔ تو خفیفتان علی اللسان، جو زبان پر بہت ہی زیادہ ہلکے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو جتنا مرضی چاہے، یہ تو مطلق اذکار ہے، ایک بار پڑھ لو، 1000 بار پڑھ لو، 1,00,000 بار پڑھ لو، اس سے زیادہ لا تعداد پڑھ لو، میزان بھاری ہوتا جائے گا، زبان پر اور ہلکے ہوتے جائیں گے، اور اللہ رب العالمین کی محبوبیت ہمارے دل میں اور بڑھتے جائے گی۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ذکر اور اذکار کرنے کی وجہ سے، زبان کا صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے ہمارا روزہ بھی درست ہوگا، زبان بھی درست ہوگی، نامہ اعمال جو ہے وہ نیکیوں کا بھاری ہو جائے گا، ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے، اور اسی طرح سے ہماری عبادتوں میں ہم کو لذت حاصل ہونے لگے گی۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورہ رعد آیت نمبر 28، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو یہاں ذکر سے مراد تو پہلے عقیدہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور دوسری مراد یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے اخلاص نیت کے ساتھ اذکار کا اہتمام کرتے رہیں۔ 4 کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، کہیں سے بھی شروع کر لو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اگر 5 جوڑ لیے، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ باقیات الصالحات ہے۔ عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آئے، اور انہوں نے کیا کہا کہ اب میں کمزور ہو چکا ہوں، اور احکام شریعہ تو بہت ہے، اور اب سب کو انجام نہیں دے سکتا ہوں، لہٰذا کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کو میں ہمیشہ اہتمام میں لاتا رہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہمیشہ رہنی چاہیے۔ یہ کیسے تر رہے گی؟ آپ نماز کے بعد اٹھ کر چلے گئے، فوراً 33 مرتبہ سبحان اللہ بھی نہیں بولا، 33 مرتبہ الحمدللہ بھی نہیں بولا، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر بھی نہیں بولا، آیت الکرسی بھی نہیں پڑھی، اور جو ہے معوذتین کا اہتمام بھی نہیں کیا، اور دیگر عبادتوں اور اذکار کا اہتمام نہیں کیا، تو کیسے ہوگی؟ بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم جو مسنون اذکار ہیں ان کا خصوصی طور پر اہتمام کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہمیشہ اپنی زبان کو جو ہے اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہ کچھ بول دیا اور خود عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ جو آپ کہتے تھے وہ آپ عمل میں بھی لاتے تھے۔ چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، یذکر اللہ احیانا علی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہا کرتے تھے۔ اور آپ یاد رکھیے، قرآن مجید نے ایمان والوں کو کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح اور شام کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کے بارے میں فرمایا ہے تو وہاں پر کثیرہ کا لفظ زیادہ استعمال کیا، جیسے کہ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا، اذکروا اللہ کثیرا، اور اسی طرح سے
یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ نماز پڑھ کے باہر تجارت میں بھی آپ مصروف ہو گئے تو کچھ خریدا سودا خریدنا بیچنا بھی ہے، بازار میں ادھر چلنے نکلے ہوئے ہیں سودا سلف لانے، تب بھی اللہ تعالیٰ کا تم ذکر کرتے رہو۔ تو آپ دیکھیے کہ جن عبادتوں کو زیادہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے اس میں کیا ہے؟ ذکر ہے۔ اور آپ کو ایک اور اہم علمی نقطہ بتا دوں کہ کم ذکر کا انجام دینا یہ کہیں نہ کہیں نفاق اور منافقوں کی علامت ہے۔ جو آدمی کم ذکر کرتا ہے ایسے شخص کے دل میں نفاق داخل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید پڑھیے آپ سورہ نساء آیت نمبر 142، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ یہ منافق جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یُرَاؤُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھا دکھا کر جو ہے عمل کو اور نماز کو انجام دیتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ تو جو تھوڑا کرتے ہیں وہ منافقوں کی علامت بتائی گئی ہے، اور جو زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں وہ مومنوں کی علامت بیان کی گئی ہے۔ تو اندازہ کیسے کرنا ہے؟ ہم زیادہ ذکر کر رہے ہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم مومنوں والی لسٹ میں ہیں، اور کم ذکر کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں نفاق کے داخل ہونے کا خطرہ ہے، یا ہو سکتا ہے کہیں منافق نہ ہو گئے ہو۔ تو ہماری نظر نہیں بلکہ اللہ کی نظر میں ہم کیا ہے، اللہ کے یہاں ہم کیسے قرار پاتے ہیں، یہ زیادہ اہمیت والی چیز ہے۔ اسی طرح سے عبادتوں میں جو اہم عبادتیں ہیں وہ رمضان کے آخری عشرے کی عبادتیں ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے کی عبادتیں ہیں تو بڑے اختصار کے ساتھ آپ کو بتاؤں کیوں؟ کیونکہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، لہٰذا قرآن سے خصوصی طور پر جڑ جانے کا مہینہ جو ہے وہ قرآن ہے۔ جس فرشتے نے قرآن کو لے کر آیا وہ اللہ کے یہاں سب سے افضل قرار پایا۔ جس جگہ پر قرآن مجید نازل ہوا وہ جگہ سب سے افضل قرار پائی، مکہ اور مدینہ۔ جس نبی پر قرآن مجید نازل ہوا وہ نبی جو ہے سب سے افضل قرار پائے دیگر نبیوں میں، اور اسی طرح سے جس فرشتے نے لے کر آیا وہ سب سے افضل فرشتہ قرار پایا۔ اور جو شخص قرآن مجید کو اپنے دل سے لگاتا ہے اور قرآن کو سیکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری 5027 نمبر کی حدیث، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا سب سے بہتر اور افضل یہ وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو قرآن سیکھنے کا مہینہ ہے، قرآن کی عبادتیں خصوصی طور پر ہونی چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ سب سے خیر اور برکت والا مہینہ ہے، اور جس رات میں نازل ہوا اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ کہ لَيْلَةُ الْقَدْرِ جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں سال بھر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ فیصلے کب ہوتے ہیں؟ جس میں قرآن نازل ہوا۔ اور قرآن کب نازل ہوا؟ رمضان میں نازل ہوا۔ اور رمضان میں کب نازل ہوا؟ آخری عشرے میں نازل ہوا۔ اور آخری عشرے میں کب نازل ہوا؟ لیلۃ القدر میں۔ بہت سارے لوگ لیلۃ المبارکہ بھی اس کو کہتے ہیں، بہت سارے لوگ اسے لیلۃ الحکم بھی کہتے ہیں۔ تو یہ لیلۃ القدر ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ سازشوں کا ایسا دورہ ہے، قرآن و سنت کو منہج سلف سے دور ہٹ کر سمجھنے کا ایسا جو ہے چلن چل پڑا ہے کہ لوگوں نے جو ہے خود شاختہ شب برات منا لی ہے اور اس میں جو ہے سال بھر کے فیصلے کروا دیتے ہیں۔ لیکن سال بھر کے فیصلے کب ہوتے ہیں؟ جس میں قرآن نازل ہوتا ہے، اور قرآن جس میں نازل ہوا وہ رمضان کا مہینہ ہے، آخری عشرہ اور لیلۃ القدر ہے۔ اور کیا فرمایا کہ اس ایک رات میں عبادت جو ہے 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، اور 1000 مہینے کو آپ کیلکولیٹ کریں تو 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی جو ہے امت کی اوسط عمر جو ہے وہ 60 سال ہے، یعنی ہماری عمر کا جو پوری ایک طرف ہماری زندگی کی عبادتیں رکھ دی جائے اور ایک طرف لیلۃ القدر کی خصوصی عبادتیں رکھ دی جائے، اس کو اگر کوئی شخص نے انجام دے دیا تو وہ شخص جو ہے پوری زندگی سے زیادہ جو ہے اجر و ثواب کو پالے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی سکھائی ہیں۔ ذکر اور اذکار کی بات ہو تو دعا کا بھی ذکر آنا ضروری ہے، کیونکہ دعا بھی جو ہے وہ ذکر ہے اور ایک اہم عبادت ہے اور مومن کا ہتھیار ہے۔
اور اسی طرح سے آپ کو بتا دوں، جہاں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 183 سے لے کر 187 تک جہاں رمضان کے پورے مسائل ذکر فرمائے، وہاں پر بیچ میں اللہ رب العالمین نے دعا کا ذکر فرمایا، دعا کا بیان فرمایا، جہاں روزے کی فرضیت ہے، روزے کے احکام و مسائل ہیں، قرآن کے نزول کے بارے میں ہے، اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے دعا کے بارے میں فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیبوا دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انتہائی قریب ہے، جب بھی کوئی مانگنے والا، کوئی پکارنے والا اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو، اس کی دعا کو سنتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ لیلۃ القدر کی دعا کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو کیا فرمایا کہ یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ جس کو خیر اور عافیت اور بھلائی مل گئی اس کو جو ہے ہر چیز مل گئی۔ تو دعا جو ہے، دعا کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ ثلاثۃ لا ترد، 3 لوگوں کی دعائیں جو ہیں وہ رد نہیں کی جاتی ہیں۔ دعوت الوالد لولدی، کہ والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں قبول کی جاتی ہے، اور ودعوت الصائم، روزے دار کی دعا بھی قبول کی جاتی ہے، ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا بھی قبول کی جاتی ہے۔ اور روزے کی حالت میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب قبولیت کے امکان بہت ہی زیادہ بڑھ جاتے ہیں، وہ ہے افطار کا وقت۔ ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد، کہ روزے دار کے لیے ایک دعا ایسی ہوتی ہے جو افطار کے وقت قبول کی جاتی ہے۔ تو اعمال کا یعنی روزے کا خاتمہ جو ہے وہ افطار پر ہوتا ہے، اور افطار کے وقت اللہ رب العالمین بندے کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ لہذا خصوصی طور پر دعاؤں کا، ذکر اور اذکار کا، فرض کے ساتھ ساتھ قیام اللیل کا، تلاوت قرآن کا، روزے کا ہمیں خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ اگر یہ ہاتھ سے نکل گئے تو آپ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے اگلے سال ہمیں رمضان نہ ملے۔ تو کتنے ایسے لوگ ہمارے دوست احباب تھے جو جسم کی صحیح سلامتی کے ساتھ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، بلکہ بعض تو ایسے بھی لوگ ہیں جن کی صرف یادیں اور جن کے صرف کانٹیکٹ نمبر اور جن کا چہرہ جو ہے ہمارے دل اور دماغ میں نقش ہے، لیکن اب ان کی روحیں واپس نہیں آ سکتی۔ عمل کی مہلت جو ہے ان کے لیے ختم ہو گئی ہے۔ اللہ نے ہم کو عمل کی مہلت دی ہے تو یہ ایک بڑی نعمت ہے، اور ایمان جسم کی سلامتی عطا کی ہے تو یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ ان سبھی چیزوں کا استعمال کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی خصوصی عبادتیں رمضان کے مہینے میں انجام دینے کی بھرپور کوشش کریں۔ اسی میں ہم سب کی خیر و بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں عطا فرما۔ رمضان کی مبارک مہینوں میں خوب زیادہ عبادتیں کر رب العالمین تو ہماری مغفرت فرما۔ رب العالمین تو ہی عالم الغیب ہے، رب العالمین ہماری پریشانی اور مسائل کو تو جانتا ہے۔ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے انہیں دور فرما، جب تک دنیا میں رکھ حالت ایمان پر رکھ، جب ہمارا خاتمہ فرما حالت ایمان پر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔